أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، اور اس کے جس مسئلے سے آج درس کا آغاز کریں گے اس کا نمبر ہے 114۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انسان میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کا خوف، نمبر 2 اللہ رب العزت کے اوپر امیدیں، نمبر 3 اللہ کی محبت۔ تو کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ۔ یہ بات جان لیں کہ اللہ سے خوف کی طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس چیز کے ساتھ کبھی اللہ کی عبادت کی گئی ہو۔ وَاعْلَمْ اور جان لیں انہو کہ بے شک بات یہ ہے کہ ما عبد اللہ کی عبادت نہیں کی گئی بمثل الخوف من اللہ سے ڈر جیسی کسی چیز کے ساتھ، خوف جیسی کسی چیز کے ساتھ۔ وطریق الخوف والحزن والشفقات والحیاء من اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ سے خوف کا راستہ اور غم کا راستہ اور اللہ رب العزت کی رحمت کا راستہ اور اللہ سے حیا کا راستہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ رب العزت سے حیا کرنا اور اللہ رب العزت پہ کی رحمت کی امیدیں رکھنا، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ دینے والا ہے۔ یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ ان لوگوں کے اوپر رد کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کی محبت میں، بس اللہ کی عبادت اللہ کے ڈر سے نہیں، اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں، اللہ کی عبادت جنت کے شوق میں نہیں، جنت کی لالچ میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے جنت لینا چاہتے ہیں، یہ تو سودا بازی ہوئی۔ اگر آپ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، تو یہ تو وہ کام ہوا جو کام غلام کیا کرتے ہیں اپنے مالک کے ڈر اور خوف سے۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ اللہ کی عبادت کریں صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں۔ یہ الفاظ بظاہر بڑے پیارے لگتے ہیں، عام آدمی نے الفاظ سے بہت متاثر ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کے علوم سے ناواقف ہے وہ کہتا ہے کیا بات کی ہے کرنے والے نے۔ لیکن حقیقت میں یہ الفاظ غلط ہیں، یہ الفاظ درست نہیں ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت صرف اللہ کے ڈر سے کرے وہ خارجی ہے۔ خوارج کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ لوگوں کو صرف اللہ سے ڈراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جس نے بھی کبیرہ گناہ کر لیا وہ کافر ہو گیا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسری جانب مرجی تھے، مرجیہ، ان کے پاس صرف امید تھی، یعنی کہ اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ کلمہ پڑھ لیا ہے بس پکے اب جنتی ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں،
کبیرہ گناہوں سے بچیں نہ بچیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکے جنتی ہیں، ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو یہ کون ہو گیا؟ یہ ہو گیا مرجیہ، اور پہلے نمبر پہ کون تھے؟ خوارج، اور تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں صوفی، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی محبت میں ہوگی، اور یہ تینوں غلط ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارے میں تین چیزیں ہونی چاہیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک ہی وقت میں اللہ کی محبت، اور اسی وقت اللہ کا ڈر، اور اسی وقت اللہ کی رحمت پہ امیدیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے آیت ہے سورہ انبیاء کی، تذکرہ ہو رہا ہے جناب زکریا علیہ السلام کا، جناب یحییٰ علیہ السلام کا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے، ڈرتے ہوئے بھی اور رغبت رکھتے ہوئے بھی۔ تو دونوں چیزیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی تھیں۔ ان سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کون ہوگا؟ اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہوئے بھی، اللہ کی جنت کی امید، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید، اللہ کی رحمت کی امید، اور دوسری جانب اللہ کا ڈر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا ڈر کہ کہیں اللہ عذاب نہ دے دے۔ اور سورہ بنی اسرائیل آپ دیکھ لیں، آیت نمبر 57 پہلے جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ انبیاء، اور اس آیت کا نمبر تھا 90، اور اب ہے سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت ہے نمبر 57۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جن سے مشکل اوقات میں یہ رابطے کرتے ہیں، ان کا اپنا کیا حال ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن فرشتوں کو یہ پکارتے ہیں، جن نبیوں کو یہ پکارتے ہیں، جن ولیوں کو یہ پکارتے ہیں، ان کا اپنا کیا حال ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ نیک اعمال، کہ کون سا نیک عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ نفلی نماز پڑھیں، اللہ کے قریب ہونے کی زیادہ امید ہے، یا نفلی روزے رکھیں، اللہ کے قریب ہونے کی زیادہ امید ہے، تلاوت کریں، اللہ کے قریب ہونے کی زیادہ امید ہے، صدقہ خیرات کریں، اللہ کے قریب ہونے کی زیادہ امید ہے۔ وہ تو ایسے اعمال کی تلاش میں رہتے تھے جو انہیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی کہ وہ تو اللہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ تو اللہ پہ امیدیں لگاتے تھے، اور تم انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو۔ تم قبروں پہ آ کے ان سے دعائیں کرتے ہو، تم قبروں پہ آ کے قبر والوں کو پکارتے ہو۔ جن کو پکارتے ہو ان کی زندگی کیا تھی، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کی زندگی کیسے گزری؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، ان میں سے جو زیادہ اللہ کے قریب تھے، انہیں زیادہ اس وسیلے کی تلاش رہتی تھی، اس نیک عمل کی تلاش رہتی تھی جو انہیں اللہ کے قریب کر دے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ لوگ جو اللہ کو، جن کو یہ پکارتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا یہ مطلوب ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے، اور شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ انسان رب پہ امیدیں لگائے۔ اگر کوئی انسان ڈر میں اتنا آگے نکل جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید نہ رکھے، تو وہ
اللہ رب العزت سے مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے، اور اللہ کی رحمت پہ اتنی امیدیں لگا لیں کہ آپ فرض نماز بھی نہ پڑھیں، فرض روزے بھی نہ رکھیں، آپ کبیرہ گناہوں سے بھی نہ بچیں، یہ کہیں کہ جناب اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ مہربانی کرے گا، تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جو ایک ہی وقت میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہے کہ امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ ہے کامیاب انسان۔ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو یہ ڈر اسے عبادت پہ ابھارے گا، ڈر کی وجہ سے اپنی نیند کو قربان کر کے تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روزے کے دوران چاہے تنہا ہوگا کھانے پینے کی چیزوں کے قریب نہیں جائے گا۔ اور دوسری جانب اللہ کی رحمت کی امید ہے، تو اس لیے جتنے بھی گناہ ہو جائیں یہ نہیں کہے گا کہ چھوڑو اب میں نے کبھی بھی نہیں سدھرنا، کیونکہ گناہ اتنے ہو گئے ہیں اب مجھے معافی کی امید ہی نہیں ہے، اب مزید گناہ کرو۔ تو یہ آدمی ہے متوازن، جو خوف اور رجا، امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ تو امام بربہاری اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وَاعْلَمْ، آپ جان لیں، انہو کہ بے شک بات یہ ہے کہ ما عبید اللہ بمثل الخوف من اللہ، اللہ سے خوف جیسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کی عبادت کی گئی ہو۔ یعنی کہ جب انسان میں رب کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر انسان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد خوف ملے گا کیسے؟ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ نعمت کیسے ملتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نعمت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وَطَرِيقُ الْخَوْفِ وَالْحَزَنِ وَالشَّفَقَاتِ وَالْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ تبارک و تعالی۔ الشفقات یہ شفقتن کی جمع ہے، اور شفقہ کہتے ہیں رحمت کو، رحمت، نرمی، مہربانی۔ اور یہ بھی موقف ہے علماء کرام کا کہ یہاں پہ اس لفظ سے مراد مہربانی نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بھی خوف ہے، کیونکہ شفقہ کا ایک معنی خوف بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے نیک آدمی جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ تو اب ڈر کا راستہ اور خوف کا راستہ اور حیا، کہ انسان کو حیا آئے گناہ کرتے ہوئے کہ میرا رب کیا کہے گا، کھاتا میں رب کی ہوں، نعمتیں ساری رب کی ہیں، لباس رب کا پہنا ہوا ہے، گھر جس میں بیٹھا ہوں یہ رب کا ہے، گاڑی رب کی ہے، ہر چیز رب نے دی ہے، اور میں اسی رب کی نافرمانی کرتا ہوں، میں اسی رب کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اسی رب کے کلام کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نعمت ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 115 امام بربہاری یہاں پہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو اس قسم کے غلط عقائد رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کریں، انہیں دوست بنانے سے بچیں، ورنہ یہ آپ کو خراب کر دیں گے۔ پہلے امام بربہاری نے ہمیں منع کیا تھا اہل کلام کے ساتھ بیٹھنے سے، متکلمین کے ساتھ بیٹھنے سے، جو اللہ رب العزت کی آیات، قرآن کریم کی نصوص کو نظر انداز کر دیتے ہیں اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے۔ اب امام بربہاری ہمیں روک رہے ہیں ایسے صوفیوں سے جو قرآن و حدیث کی نصوص کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اسی چیز کو لے لیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ انسان کو رب سے ڈرنا چاہیے، رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، رب کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو امام بربہاری یہاں پہ کہتے ہیں وحدر، آپ بچیں اس بات سے کہ ان تجلسا، کہ آپ بیٹھیں،
مع من يدعو الى الشوق والمحبہ، جو بلاتا ہے شوق اور محبت کی طرف، یعنی کہ جو دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ صرف اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے، صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، یعنی کہ ڈر نہیں، امید نہیں۔ وَمَن يَخْلُو مع النِّسَاءِ، اور آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھنے سے بچیں جو عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے۔ وَطَرِيقِ الْمَذْهَبِ، اور آپ بچیں مذہب کے راستے سے۔ مذہب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ صوفیوں کا مذہب۔ صوفیوں کے مذہب جو ہے، صوفی مذہب جو ہے، ان کے راستے سے بھی آپ بچیں، ان کے راستہ اختیار نہ کریں۔ کیوں جی؟ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ، کیونکہ یہ سب کے سب گمراہی کے اوپر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کے مؤلف امام بربہاری کوئی نئے امام نہیں ہیں، یہ 329 ہجری میں فوت ہو چکے تھے، تو کتاب اس سے پہلے کی لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق تیسری صدی کے آخر سے ہے اور چوتھی صدی کے آغاز سے ہے۔ ان کے زمانے میں صوفیت میں وہ گمراہیاں نہیں تھی جو آج آ چکی ہیں، آج تو بہت زیادہ گمراہی ان میں آ چکی ہے، لیکن ان کے زمانے میں بھی یہ لوگ کئی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ صرف یہ دعوت دینا کہ اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، یعنی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان میں سے سب نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، خلوت میں بیٹھتے ہیں، اجنبی عورتوں کے ساتھ، دم کرنے کے نام پہ، علاج کرنے کے نام پہ، بیعت لینے کے نام پہ۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں سے بھی بچا جائے۔ یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کئی ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے یا اللہ کی آگ کا ڈر ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم اللہ سے جنت لینا چاہتے ہیں، ہمیں جنت کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی محبت میں۔ یہ نعرہ لگانے والوں میں ایک رابعہ العدویہ بھی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ تو یہ نعرہ غلط ہے۔ جن کے ایسے عقائد ہوں، امام بربہاری کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی مجالس میں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ ہاں، اگر آپ ان کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جائیے جی، بسم اللہ۔ لیکن یہ کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کی غلط باتیں سنتے رہیں، ان کے غلط عقائد سنتے رہیں، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ جیسے لوگوں کی آپ مجلس اختیار کریں گے ویسے آپ بنتے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان اپنے دوستوں کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو امام بربہاری رحمہ اللہ دوسرے نمبر پہ صوفیوں کی خرابی کیا بیان کر رہے ہیں؟ غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ جانا، اور یہ منع ہے۔ اس بارے میں احادیث ملاحظہ کریں۔ پہلے نمبر پہ حدیث وہ جسے روایت کرنے والے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یخلون رجل بامرأ، کوئی بھی مرد کسی بھی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ جو بھی میرے بھائی اور بہنیں میری آواز اس وقت سن رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ اس حدیث پہ غور کریں۔ آج اکثر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھپھو کی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، خالہ کی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، چچا کی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، ماموں کی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں پہ کسی نرس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، سکول کالج میں ہیں تو اپنی کلاس فیلو لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا۔ یہ غلط ہے، شریعت میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔
اور شریعت کا یہ حکم جیسے صحابہ کرام کے لیے تھا، تابعین کے لیے تھا، تبع تابعین کے لیے تھا، ایسے ہی آج ہر عالم دین کے لیے ہے، ہر قاری کے لیے ہے، ہر حافظ کے لیے ہے، ہر صوفی کے لیے ہے، ہر اللہ کے ولی کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے کوئی نیک ہو چاہے بد ہو، سب شریعت کے مخاطب ہے۔ شریعت کا یہ آرڈر ہر ایک کے لیے ہے، اور شریعت کی اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے اس کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کسی کو ایسا بھائی بنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی کریں؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حکم معاف نہیں ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ حکم معاف نہیں ہے، تو آپ کے پیر صاحب ولی صاحب کو یہ حکم کیسے معاف ہو گیا؟ پھر آپ کہتے ہیں پیر جعلی نکلا۔ ہر وہ پیر جعلی ہے جو شریعت کی خلاف ورزی کرے۔ آپ جعلی تب مانتے ہیں جب کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ غلط حرکت کرے، اس سے پہلے آپ کہتے ہیں اصلی ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لا یخلون رجل بامرأ، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ اپنی سالی کے ساتھ گھر کے کسی کمرے میں تنہائی میں بیٹھنا، کھڑے ہونا غلط۔ اپنے کسی لڑکی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ کسی گھر کے کمرے میں تنہائی میں بیٹھنا، کھڑے ہونا غلط، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث، یہ پہلی حدیث بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3006 اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے وہاں پہ 1341۔ اور اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف اسی معنی میں۔ اس کے راوی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یخلون رجل بامرأ الا کان ثالثہما الشیطان، کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے گا تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوگا، یعنی انہیں گمراہ کرنے کے لیے شیطان پہنچ جائے گا، انہیں گناہ پہ آمادہ کرنے کے لیے شیطان پہنچ جائے گا۔ شیطان گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا، وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر لینا بعد میں، وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو شیطان کے حملے سے پھر بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا اور کہا کہ وہ پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، وہ درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، آپ آگے بڑھیے، پھل کھا لیجیے، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے، آپ فرشتے بن جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام شیطان کی ان باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی کہ ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا جس راستے پہ چلتے ہوئے زنا کے جیسے جرم میں واقع ہونے کا خطرہ ہو۔ جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں گے، اس کا نتیجہ آج نہیں تو کل یہی نکلے گا۔ اگر آپ کسی غیر لڑکی سے دوستی اور یاری لگائیں گے، اس کا نتیجہ بدکاری نکلے گا، چاہے ایک دن کے بعد نکلے، یا ایک ہفتے کے بعد، یا ایک مہینے کے بعد، یا ایک سال کے بعد، یا 10 سال کے بعد۔ انجام اس غیر شرعی دوستی کا یہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ حدیث امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے ترمذی شریف میں 2165، 2165۔ امام بربہاری کہتے ہیں وَطَرِيقَ الْمَذْهَبِ، یعنی کہ جو صوفیوں کا مذہب ہے اس مذہب کے راستے کو اختیار کرنے سے آپ بچیں، اس راستے پہ آپ نہ چلیں۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ، کیونکہ یہ سب کے سب گمراہی پہ ہیں۔ اور آج آپ خانقاہوں پہ چلے جائیں، خانقاہوں پہ عام طور پہ آپ کو کون ملیں گے؟ صوفی ملیں گے۔
وہاں کا ماحول دیکھیں، یعنی کہ کیسے دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوں گے، تالیاں بج رہی ہوں گی، بھنگی چرسی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور بھانگ و چرس پی رہے ہوں گے۔ اور قوالیوں کے اوپر غور کریں تو ان میں بھی کئی دفعہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتے ہیں، جو شرک پہ مشتمل ہوتے ہیں، جن میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا قرار دیا جا رہا ہوتا ہے، جن میں جناب علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یعنی غیبانہ طور پہ۔ اس کے بعد بلکہ اس مسئلے کا ایک دفعہ پھر میں ترجمہ کر دوں، مسئلہ نمبر 115، امام بربہاری کہتے ہیں وحذر، آپ بچیں اس بات سے، ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبہ، آپ بچیں اس بات سے کہ آپ بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صرف شوق اور محبت کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کہ اس طرف بلاتے ہیں کہ اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَخْلُو مَعَ النِّسَاءِ، اور ان لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے بھی بچیں جو عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھتے ہیں۔ وَطَرِيقَ الْمَذْهَبِ، اور صوفیوں کے مذہب کا راستہ اختیار کرنے سے بھی بچیں۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ، کیونکہ یہ سب کے سب گمراہی پہ ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 116 امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمك اللہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل الخلق كلهم الى عبادتی ومن بعد ذلك على من شاء بالاسلام تفضلا منه، کہ یہ بات جان لیں، اللہ آپ پہ رحم فرمائے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو اپنی عبادت کی دعوت دی، اور اس کے بعد ان میں سے جس پہ چاہا اسلام کی توفیق دے کر احسان کیا، تفضلا منہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو یہاں پہ امام بربہاری ایک تو یہ بیان کرنے لگے ہیں کہ اللہ نے سب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، یہ اللہ کا مطالبہ کسی ایک سے نہیں ہے، سب کے سب لوگوں سے ہے۔ معذرت، زکام مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ، یہ بات جان لیں، اس بات پہ یقین رکھیں، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ دیکھیے امام بربہاری کی کتنی اچھی عادت ہے کہ بہت سے مسائل میں مسئلہ شروع کرتے ہوئے ہمیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، اپنے کسی بھائی سے گفتگو کریں تو بات بات پہ آپ اسے دعائیں دیں، نہ یہ کہ بات بات پہ آپ اسے گالیاں دے رہے ہوں، بہن کی گالی، ماں کی گالی۔ یہ آج عام طور پہ مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے۔ ہمیں اپنی زبانوں کو پاک رکھنا چاہیے گالیوں سے، اور اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے اللہ کے ذکر سے اور ایسی دعاؤں سے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لیں، رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، ان اللہ تبارک و تعالی جعل الخلق كلهم الى عبادتی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ بتانے سے پہلے درمیان میں یہ الفاظ کہے ہیں امام بربہاری نے، تبارک و تعالی، یعنی کہ وہ اللہ جو برکتوں والا ہے، وہ اللہ جو بلندی والا ہے۔ تو جی ہاں، ہر برکت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ہر برکت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو برکت پیدا کرنے والا ہو۔ وتعالی، اور اللہ بلند و بالا ہیں، کس لحاظ سے؟ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے شان کے لحاظ سے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہیں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، اللہ سے زیادہ مقام و مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے ذات کے لحاظ سے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں ذاتی طور پہ۔
اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے اوپر ہے، عرش کے اوپر، ساری مخلوقات نیچے، اللہ سب سے اوپر۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ احادیث کا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، رحمان عرش سے بھی اوپر ہے، اور عرش اوپر ہونے کے لحاظ سے آخری مخلوق ہے، باقی سب مخلوقات اس کے نیچے ہیں۔ ہمارے اوپر آسمان، آسمانوں سے بھی اوپر عرش، اور عرش سے اوپر ہے اللہ رب العزت۔ کیسے ہے ہم نہیں جانتے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، ہر لحاظ سے اوپر ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے دعا الخلق کلہم، ساری مخلوق کو دعوت دی، کس چیز کی؟ الی عبادتی، اپنی عبادت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اے لوگو، یہ اللہ کی دعوت جو ہے سب کے لیے ہے، اللہ کا یہ آرڈر سب کے لیے ہے کہ میری عبادت کرو۔ اللہ کا یہ آرڈر نبیوں کے لیے بھی ہے علیہم الصلوۃ والسلام، اولیاء کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، افریقیوں کے لیے بھی، ایشیائی لوگوں کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے ہے، کالے ہوں یا گورے ہوں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی کہ جو تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، تمہارے سب امور کی تدبیر کرنے والا، تمہارے تمام قسم کے سسٹم کو چلانے والا، وہی تمہاری ہر عبادت کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ ہر سجدہ اس کے لیے، ہر رکوع اس کے لیے، ہر جانور اسی کے نام پہ ذبح کیا جائے، بیت اللہ کا ہر طواف اسی کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب مخلوق کو دعوت دی ہے اپنی عبادت کی، سب کو بلایا اپنی عبادت کی جانب، بلکہ اللہ تو یہ کہتے ہیں سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے انسانوں جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور آج ہمارے کئی بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً نبی علیہ السلام کی شان تمام انسانوں سے بلند و بالا ہے، آپ تمام انسانوں کے سردار اور امام ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، سب کے پیشوا ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمام جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ طلاق کے آخر میں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، اتنی ہی زمینیں پیدا کی، کیوں یا اللہ؟ تاکہ تمہیں میری قدرت کا پتہ چل جائے، تمہیں میرے علم کی گہرائی کا پتہ چل جائے۔ ومن بعد ذلك، اب اللہ نے ہر ایک کو کہا کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد اللہ نے احسان کیا علی من شاء، تمام مخلوقات میں سے اس پہ جس پہ اللہ نے احسان کرنا چاہا۔ کیا احسان کیا؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ بالاسلامی، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، تفضلا منہ، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس کو اللہ اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے، ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دے، اس پہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس سے بڑا کوئی فضل و کرم نہیں۔ اور یہ خوشخبری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے، پریشان مسلمانوں کے لیے، جو کافروں کی طرف دیکھ کے ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں کہ کیا ان کو ترقی ملی ہے، کیا بلند و بالا بلڈنگیں ملی ہیں، کیا ان کو ملک ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے انہیں نہیں ملی، وہ کیا ہے؟ اسلام، وہ ہے ایمان۔ اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔
اور یہاں پہ امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مسلمان ہوا، جو ایمان لے آیا، اس پہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، سورہ حجرات آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں۔ کیا احسان جتاتے ہیں؟ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کا ہم مسلمان ہو گئے، آپ کے مذہب کو اختیار کر لیا، آپ کے دین کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہیں کہ میرے اوپر یہ احسان نہ جتاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ احسان تمہارا نہیں، احسان رب کا ہے تمہارے اوپر۔ اور جنتی لوگ جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں آنے کی توفیق دی، جنت کے راستے پہ لگایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ آخری بات اس مسئلے کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام قبول کرنا، ایمان قبول کرنا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن سبب بندہ اختیار کرتا ہے۔ بندہ اللہ کا کلام سنے، نبیوں کی باتیں سنے، قرآن کی تلاوت سنے تو اللہ اس کے اوپر انعام کرتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ سبب اختیار نہ کرے، بات سننے کی کوشش نہ کرے، تو پھر وہ خود ہی ہدایت سے دور بھاگ رہا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 117 یہاں پہ امام بربہاری یہ بیان کرنے لگے ہیں کہ صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے، ہمیں ان اختلافات کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنی ہے، ان اختلافات کے بارے میں اپنی زبان نہیں چلانی، ان اختلافات کے بارے میں صحابہ کرام پہ تنقید نہیں کرنی۔ چنانچہ امام بربہاری کہتے ہیں وَالْكَفُّ عَنْ حَرْبِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَعَائِشَةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ، اور بعد رہا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، کس سے؟ جناب علی، جناب معاویہ، سیدہ عائشہ، جناب طلحہ اور جناب زبیر کی لڑائیوں سے، ومن کان معہم، اور ان لوگوں کی لڑائیوں سے بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلی جو لڑائی ہوئی اسے جنگ جمل کہتے ہیں، اونٹ والی لڑائی، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ یہ لڑائی کب ہوئی؟ سن 36 ہجری میں، 36 میں۔ کن کے مابین؟ ایک طرف جناب علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری جانب سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر وغیرہ تھے۔ اور دوسری لڑائی ہوئی ہے ان کے زمانے میں سن 37 ہجری میں، 37 میں۔ اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ صفین۔ اس میں ایک طرف جناب علی تھے اور ایک طرف جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان لڑائیوں میں کون کون سے صحابہ کرام نے حصہ لیا اور کون کون سے صحابہ کرام ان لڑائیوں سے دور رہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس وقت، عربی میں اس کو کہتے ہیں حقبۃ من التاریخ، کہ تاریخ کا ایک عرصہ ما بین وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مقتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ،
نبی علیہ السلام کے فوت ہونے سے لے کر جناب حسین کی شہادت تک کا جو زمانہ ہے اور جو وقت ہے اس کے بارے میں یہ کتاب ہے کہ اس زمانے میں کیا کچھ ہوتا رہا، حق کیا تھا، کس کی غلطی تھی، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. اس موضوع پہ یہ کتاب ہے. لکھنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر عثمان الخمیس، کویت کے بہت بڑے عالم دین، ابھی حیات ہیں اور زندہ ہیں. کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، کئی دفعہ میں توجہ دلا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، اور PDF کی شکل میں گروپ میں شیئر بھی یہ کتاب کی گئی تھی. مجھے امید ہے کہ دوست ایک دفعہ پھر اسے گروپ میں شیئر کر دیں گے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سن 36 ہجری میں جو لڑائی ہوئی اس کا تذکرہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 156 پہ ہے. اردو جو کتاب ہوگی ظاہر ہے اس کا صفحہ تبدیل ہو جائے گا. تو یہاں پہ کچھ تفصیل بتائی گئی ہے کہ جناب علی کی بیعت ہو چکی. بیعت کرنے والوں میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، اور وہ جناب علی سے اجازت لے کے مکہ چلے گئے. وہاں پہ سیدہ عائشہ بھی تھیں. تو وہاں پہ یہ موضوع چھڑا کہ جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے. یہ لوگ کہاں تھے جنہوں نے شہید کیا تھا؟ یہ بصرہ کوفہ کی جانب تھے. چنانچہ یہ لوگ پہنچ گئے وہاں پہ. تو جناب علی کو جب اطلاع ملی تو وہ بھی ایک لشکر لے کر آئے، اور پھر وہاں غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی ہوئی. نہ یہ لڑائی چاہتے تھے نہ وہ چاہتے تھے، لیکن رات کے وقت ان لوگوں نے لڑائی کا ماحول بنا دیا جو جناب عثمان کے قاتل تھے اور جو نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی آپس میں صلح ہو. اور اس لڑائی میں جناب طلحہ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور جناب علی نے یہ الفاظ کہے کہ کاش میں اس سے 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا. اس کے بعد جنگ صفین ہوئی سن 37 ہجری میں. اس میں ایک طرف جناب معاویہ تھے، دوسری طرف جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور یہاں پہ یہ لڑائی کہاں ہوئی ہے؟ امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، دمشق ان کا کیپٹل تھا، دارالحکومت. اور جناب علی کہاں تھے؟ کوفہ میں، عراق میں. اور لڑائی یہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ لڑائی یہ ہوئی ہے شام کے قریب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے لشکر لے کر گئے تھے اور شام میں یہ لڑائی ہوئی تھی. یقیناً جناب علی حق کے زیادہ قریب تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور ہماری جو محبت جناب علی کے ساتھ ہے وہ جناب معاویہ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ویسے ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں. اچھا، کون کون سے صحابہ کرام تھے جو ان دو لڑائیوں میں یا ان میں سے کسی ایک میں شریک ہوئے؟ جناب علی، جناب زبیر، جناب طلحہ، سیدہ عائشہ. اب یہ دیکھنے یہ کون صحابہ کرام ہیں؟ یہ جنتی صحابہ کرام ہیں. عبداللہ بن زبیر، حسن و حسین، اور یہ بھی جنتی ہیں. عمار رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، معاویہ، عمر بن عاص، قیس بن سعد، قعقاع بن عمر، جریر بن عبداللہ البجلی، خزیمہ بن ثابت، ابو قتادہ، ابو الہیثم، سہل بن سعد، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن جعفر، عدی بن حاتم، اشعث بن قیس، جاریہ بن قدامہ، فضالہ بن عبید، نعمان بن بشیر. یہ وہ عظیم صحابہ کرام ہیں جو ان لڑائیوں کا حصہ بنے. اچھا، وہ صحابہ کرام جو ان لڑائیوں سے دور رہے وہ بھی کم تر نہیں ہیں. جناب سعد بن ابی وقاص جنتی صحابی ہیں، سعید بن زید جنتی صحابی ہیں، اور باقی صحابہ کرام بھی جنتی ہیں. لیکن جنتی میں ان صحابہ کرام کے نام کے ساتھ کہہ رہا ہوں جن کی باقاعدہ خوشخبری آئی ہے. عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، ابو ہریرہ، زید بن ثابت،
عمران بن حسین، انس بن مالک، ابو بکرہ، احنف بن قیس، ابو ایوب انصاری، ابو موسیٰ اشعری، ابو مسعود انصاری، ولید بن عقبہ، سعید بن عاص، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو برزہ الاسلمی، اہبان بن سیفی، سلمہ بن اکوع، بلکہ عام طور پہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ان لڑائیوں سے دور رہے۔ اچھا جی، اب اختلاف کا سبب کیا تھا؟ جنگ جمل میں بتا چکا ہوں کہ جناب طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ یہ جناب عثمان کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے گئے تھے، اور جہاں تک تعلق ہے جناب معاویہ اور جناب علی کی لڑائی کا، تو جناب علی نے خلیفہ بنتے ہی معزول کر دیا تھا کئی گورنروں کو، ان میں سے ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جب معاویہ کو انہوں نے معزول کیا تو وہ کہنے لگے کس نے معزول کیا ہے؟ جناب علی نے۔ تو میں تو پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا۔ اب جناب علی کی رائے یہ تھی کہ پہلے میں خلافت کے اوپر کنٹرول کر لوں، بعد میں جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ جناب علی کا موقف یہ تھا کہ عثمان میرے رشتے دار ہیں، ان کے قاتل میرے حوالے کیے جائیں تو میں ان سے بدلہ لوں اور پھر میں یہ گورنری چھوڑ دوں گا۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کے مابین غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب یہاں پہ تین گروہ ہیں صحابہ کرام کے ہمارے سامنے۔ نمبر ایک، طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ، جو سمجھتے تھے کہ جلدی سے جناب عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ نمبر دو، جناب علی اور ان کے ساتھی، جن کا موقف یہ تھا کہ پہلے خلافت کے اوپر کنٹرول کیا جائے اور بعد میں جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ اور تیسرا گروہ وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم نے لڑائی کا حصہ نہیں بننا، ان کے نام پہلے آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اسے امام طبری سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سند بالکل ٹھیک ہے، کہ احنف بن قیس کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہ میں طلحہ، زبیر سے ملا جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہو جانے کے بعد، جبکہ جناب عثمان کا محاصرہ ان کے قاتلوں نے کر لیا تھا۔ تو میں نے کہا طلحہ اور زبیر سے کہ آپ لوگ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو طلحہ اور زبیر دونوں نے کہا علیک بعلی، جناب علی کو اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو۔ اور پھر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ سے ملا جناب عثمان کے شہید ہو جانے کے بعد مکہ میں نے کہا کہ میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا تھا، سیدہ عائشہ نے کہا علیک بعلی، جناب علی کے ساتھ رہو، ان کی بیعت کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ تینوں صحابہ کرام جناب علی کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ اور جب یہ صحابہ کرام جنگ جمل کے لیے نکلے تو احنف بن قیس سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں گا جب کہ ایک جانب سیدہ عائشہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور نہ ہی میں جناب علی سے لڑوں گا جن کی بیعت کا آپ لوگوں نے خود مجھے حکم دیا تھا۔ تو یہ ہیں عظیم صحابہ کرام۔ اب ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو لڑائی سے دور رہے، اور کئی ایک وہ ہیں جو لڑائی کا حصہ بنے۔ اب لوگ جو ہیں وہ کئی صحابہ کرام پہ ان لڑائیوں کے معاملے میں تنقید کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں سر فہرست اس معاملے میں انجینئر علی مرزا ہیں، علی مرزا جیل میں، اور اس سے پہلے مولانا اسحاق جال والے تھے، اور ان سے پہلے مولانا مودودی بھی یہ کام کر چکے ہیں، سید قطب بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام پہ تنقید کرنا جرم ہے، غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے۔ صحابہ کرام جنتی لوگ ہیں، سب کے سب، اور صحابہ کرام کی بخشش کے کئی ایک اسباب ہیں۔ نمبر ایک، اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور صحابہ کرام سب سے زیادہ توبہ استغفار کا اہتمام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اچھا، میں اور آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، تو اگر کسی صحابی سے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اسے کیوں نہیں معاف کرے گا؟ دوسرے نمبر پہ نیکیوں سے بھی کئی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر نیکیاں کس کی ہوں گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ بخشش کے، معافی ملنے کے، توبہ ہو جانے کے اور اسباب بھی ہیں۔ نمبر 1، مومنوں کا دعا کرنا۔ جو مسلمان فوت ہو چکے، صحابہ کرام فوت ہو چکے، بعد والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے بھی ان کی بخشش کا سامان پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں آیت نمبر 10 میں والذین جاءوا من بعدہم، جو صحابہ کرام کے بعد آئے، مہاجرین انصار کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم پہ سبقت لے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے دعائیں جاری و ساری ہیں۔ جب بھی میں اور آپ کہتے ہیں اللہ سب مسلمانوں کو معاف کر دے، اس میں صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں، تو ان کی بخشش کا سامان پیدا ہو رہا ہے۔ اور ایسے ہی روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے بہت سے لوگوں کے حق میں۔ تو اگر کسی صحابی سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ اور پھر دنیا میں کئی ایسی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں جن سے گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، تو یہ خوشخبری جیسے میرے اور آپ کے لیے ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، ٹینشن، پریشانی، تکلیف، غم، حتیٰ کہ کانٹا جو پاؤں میں چبھتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں قرآن حکیم میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا، جس کے گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، سوائے اس آدمی کے جو شرک کرنے والا ہے۔ مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، الا یہ کہ انسان فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ تو جو شرک کے بغیر، کفر کے بغیر فوت ہوا، ایمان اسلام پہ فوت ہوا، اس کے گناہ جتنے بھی ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ورنہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے معافی کا سامان پیدا ہو جائے گا، ورنہ تھوڑا بہت عذاب ملنے کے بعد معافی مل جائے گی۔ یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام عبدالرزاق اپنی مصنف میں لے کر آئے ہیں کہ مسور بن مخرمہ، اور یہ صحابی ہیں، جناب معاویہ کے پاس آئے، آپس میں گفتگو ہوئی، تو معاویہ نے مسور بن مخرمہ سے کہا کہ آپ کو میرے اوپر کیا اعتراض ہے، کیا شکوہ ہے آپ کا، کیوں آپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں؟ مسور نے ان امور کا تذکرہ کیا جن کو مسور قابل اعتراض سمجھتے تھے امیر معاویہ پہ، ان کے امیر معاویہ کی غلطیاں بتائیں۔ تو جناب معاویہ نے کہا یہ جتنی غلطیاں آپ نے بتائی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بھی کوئی غلطیاں ہیں، کیا آپ کے بھی کوئی گناہ ہیں؟ مسور نے کہا بالکل میرے بھی ہیں۔ کہا کیا آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ مسور کہنے لگے بالکل۔ تو معاویہ کہنے لگے آپ کو اپنے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، تو میرے بارے میں کیوں امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ جبکہ اللہ نے مجھے خلافت کی وجہ سے کئی ایسے نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے جن کا موقع آپ کو نہیں مل سکا۔ میں جہاد کروایا ہے، میں نے ادھر بھی ادھر بھی، بہت سے علاقے میری وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، بہت سے لوگوں نے میری وجہ سے کلمہ پڑھا، میں نے اللہ کی حدود کو قائم کیا ہوا ہے، میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہوں بطور حکمران، برائی سے روکتا ہوں بطور حکمران، اور یہ کام ایسے ہیں کہ جن کا موقع آپ کو نہیں مل سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان امور سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک تو ویسے ہی عظیم ہیں، اور اوپر سے یہ نیک کام کرنے کا ان کو موقع ملا، اور پھر مغفرت کے اسباب انہوں نے اختیار کیے، ان کو مل گئے،
اس وجہ سے انشاءاللہ وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں اور ان کے اوپر تنقید کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں امام بربہاری اس آخری مسئلے میں، مسئلہ نمبر 117 میں کہتے ہیں کہ والکف عن حرب علی و معاویہ و عائشہ و طلحہ و الزبیر، کہ خاموشی اختیار کی جائے، باز رہا جائے ان لڑائیوں سے جو جناب علی، معاویہ، سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے مابین واقع ہوئیں۔ ولا تخاصم فیہم، ان کے معاملے میں آپ آپس میں بحث و مباحثہ نہ کریں، یعنی کہ بحث و مباحثہ ایک تو اس آدمی کا ہے جو ان کا دفاع کرے گا، وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ایک وہ ہے جو ان پہ تنقید کرے گا، تو یہ غلط ہے۔ وکل امرہم الی اللہ، ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، کل سپرد کر دیں، امرہم ان کا معاملہ صحابہ کرام کا جن کی آپس میں مابین لڑائیاں ہوئیں، ان کے معاملے کو، ان کے خلافات کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تبارک و تعالی، وہ اللہ جو برکتوں والا ہے، بلند و بالا ہے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایاکم وذکر اصحابی واصہاری واختانی، کہ تم بچو میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے سے، اور میرے سسرال کا تذکرہ کرنے سے، اور میرے دامادوں کا تذکرہ کرنے سے، یعنی کہ میرے صحابہ کرام کا تذکرہ برے انداز میں کرنا، میرے سسرال کا تذکرہ برے انداز میں کرنا، اور میرے دامادوں کا تذکرہ برے انداز میں کرنا، اس سے بچو۔ آپ کے سسر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق۔ آپ کے سسر کون ہیں؟ آپ کے سسر ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آپ کے سسرال کا تذکرہ برے انداز میں نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے دامادوں کا، داماد کون ہے؟ جناب علی، جناب عثمان اور ابو العاص۔ لیکن یہ روایت جو بھی میں نے پڑھی ہے اور جو امام بربہاری نے ذکر کی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، اور اس کو اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے من گھڑت، ضعیف اور ناقابل اعتبار روایات کو جمع کیا ہے، جو مشہور ہے ضعیفہ کے نام سے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3237 3237۔ البتہ دیگر روایات موجود ہیں جو تمام صحابہ کرام کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی یہ حدیث کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، اس میں سب آ جائیں گے، آپ کے داماد بھی آ جائیں گے، ابو بکر، عمر فاروق، ابو سفیان وغیرہ بھی آ جائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر گولڈ اللہ کی راہ میں دے، اور دوسری طرف میرے صحابی نے 1-2 ہاتھ بھر کے اللہ کی راہ میں گندم وغیرہ دی ہو، تو تم میرے صحابی کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ میرے صحابی کا اللہ کی راہ میں دیا ہوا 2 ہاتھوں کے برابر صدقہ، وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر دیے ہوئے گولڈ سے زیادہ اللہ کے ہاں وزنی اور قابل قبول ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی نظر الی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا اہل بدر کی طرف، جھانکا ان کی طرف، یعنی کہ ان صحابہ کرام کی طرف جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ فقال، تو اللہ نے کہا، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو وہ عمل کرو، فإنی قد غفرت لکم، کیونکہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3007 3007، اور ویسے مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے بھی جناب علی ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بدری صحابہ کرام سے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم جو چاہو سو عمل کرو، اور آپ صحابہ کرام پہ تنقید کریں ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ کس پہ تنقید کریں گے؟ طلحہ زبیر پہ، جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو جنت کی خوشخبری ملی۔ سیدہ عائشہ پہ تنقید کریں گے جو مومنوں کی ماں ہیں، جنتی ہیں۔ اور کس پہ تنقید کریں گے آپ؟ یعنی کہ صحابہ کرام پہ تنقید کر کے آپ اپنی آخرت کو خراب کریں گے، آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کریں گے۔ صحابہ کرام پہ تنقید کرنا آسمان کی طرف اور چاند کی طرف تھوکنے کے مترادف ہے، یہ تھوک اپنے اوپر آئے گی، صحابہ کرام کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جیسے جیسے آپ ان پہ تنقید کریں گے، انہیں برا بلا کہیں گے، ویسے ویسے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔